سر آج ایک ٹاپک ہے ہمارا میدے کا فالج. سر یہ کیا چیز ہے؟ میدے کا فالج ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے اور اس کو ہم عام زبان میں یا انگلش زبان میں جو میڈیکل زبان ہے اس میں گیسٹروپیریسس کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اس کو متلی کی کیفیت یا الٹی کی کیفیت کا نہ ختم ہے. نارملی جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، ریگولرلی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا سگنل جو دماغ سے آتا ہے وہ اس کو ہم اسٹیٹی کہتے ہیں کہ کھانا ہمیں ہضم ہو رہا ہے یا کھانا کھانا ہمارا پیٹ فل ہو گیا. ایسے مریض جن کو میدے کا فالج ہوا ہو یا گیسٹروپیریسس چل رہی ہو، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ویگس نرو ہے جو میدے کو لے کے چلتی ہے اور کھانا کھانے کو ہضم کرتی ہے اور کھانے کو آگے چھوٹی آنت میں پھینکتی ہے، وہ اس کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس میں لائک آپ کا ڈائبٹک پیشنٹ جو بہت پرانا مریض ہو، جس کو شوگر کو 10-20 سال گزر چکے ہوں، ہائپوتھائرائڈزم کا مریض جس کو شوگر جس کو ہارمونل پرابلمس کے ساتھ میں تھائروکسن کی کمی رہتی ہو، یا ایسا پیشنٹ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، ایکسرسائز ہی نہ کرتا ہو، ورزش ہی نہ کرتا ہو، یا جس کو بہت زیادہ موٹاپا ہو، ایسے لوگوں کے اندر یہ بہت کامن ہے. اور اس کو اکثر ہمارے جو جونیئر کنسلٹنٹس یا جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ میدے کی تیزابیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس میں ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہم فنکشنل پرابلمس کہتے ہیں، جس کو ہم بولیمیا نروسا کہتے ہیں، کہ جس میں وہ کھانا کھانے کے بعد لوگ الٹیاں کر دیتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یا کچھ ایسی خواتین جو ینگ خواتین ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں اکثر، جو جن کو کھانا کھانے کے بعد فوراً وامٹنگ ہوتی ہے، یا انہوں نے اپنا ویٹ ریڈیوس رکھنے کے لیے بہت زیادہ وامٹنگ کرتی ہیں. سیلف انڈیوس وامٹنگ بھی اس کے ساتھ میں شامل ہیں. اس سے بہت اچھا ٹاپک ہے. اس میں جو میدے کا فالج ہے، یہ کھانا نارملی جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اس کے 2 فیزز ہوتے ہیں. لائک پہلا فیز جو ہے وہ آپ کا لیکوڈ فیز ہے. آپ نے میدے کو دیکھا ہوگا کہ میدا ایک بیگ کی طرح ہے، لیکن وہ بیگ سیدھا نہیں ہوتا. وہ بیگ مسلسل اس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ریوگاز ہوتے ہیں، جس میں جب پانی پیتے ہیں تو وہ ریوگاز جو ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے پانی اور لکوڈ کو وہ چھوٹی آنت کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اور میدا ایک کنٹریکشنز کرتا ہے مسلسل، جس کے ساتھ میں کھانا چھوٹے چھوٹے ذرات میں چینج ہو کے چھوٹی آنت کے پائلورس کے آگے چھوٹی آنت سے کے اندر چلا جاتا ہے اور کھانا ہاضمے کی طرف چلا جاتا ہے. تو جو میدے کا فالج ہے، جب یہ آنت یا اس کا سلو ہونا شروع ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹیسٹ کے لیے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ٹیسٹ کیا کرانے ہیں. جب مریض آپ کے پاس آ رہا ہے کہ متلی ہو رہی ہے، ہمیں وامٹنگ نہیں رک رہی اور مسلسل ہمیں کھانا بھوک نہیں لگ رہی، پیٹ بھرا بھرا سا رہتا ہے، تو ہم جو ان کے انیشیل ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ اینڈوسکوپی کے لیے اگر آئیں، تو ہم جب جا کے اینڈوسکوپی کے لیے ہم بتاتے ہیں ان کو کہ 4 سے 6 گھنٹے کا فاقہ ہو. لیکن 4 سے 6 گھنٹے کا فاقہ کے بعد بھی جب ہم ان کے اندر پیٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کھانا پڑا ہوا ہے. اور وہ بھی سچ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو 8 گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں کھایا. مریض کو کیسے پتہ چلے گا سر کہ یہ میری علامات آ رہی ہیں، اب مجھے اس کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو مسلسل متلی ہو رہی ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو بھوک والی مسائل نہیں ہیں، آپ ٹھوس ہی رہے ہیں کھانا، یا آپ بہت زیادہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کھانے کو اچھی طرح چبا کے نہیں کھا پاتے، آپ کا جو بولس ہے کھانے کا، نوالے کا سائز ہے، وہ بڑا میٹر کرتا ہے یار. اگر اولڈ ایج ہے جس کے دانت ہی نہیں ہیں، اور کچھ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو 32 دانتوں کو کہا گیا نا کہ اچھی طرح چیو کریں، چبا کے کھائیں کھانا، تاکہ جو کھانا میدے میں جائے آپ کے میدے کو کم کرنا پڑتا ہے. جب آپ ویسے ہی نگل جاتے ہیں تو وہ جو میدے کا ایگزرشن ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ایونچولی میدا آگے جا کے پرابلم کرتا ہے. اور مریض جو ہے اس کو سب سے پہلا یہ ہے کہ کھٹے ڈکار، الٹی، متلی، یہ سب سے زیادہ کامن یہ ہے. علاج کے لیے آپ نے جو اپنی مسائل ہیں، جو بیس لائن پرابلمس ہیں، لائک ڈائبٹیز، ہائپوتھائرائڈزم، ایکسرسائز اگر آپ نہیں کر رہے تو واک کرنا شروع کریں، کیونکہ یار ہمارا جو چلنا پھرنا ہے وہ ہماری آنت کے چلنے سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو ہماری آنت بھی رکی رہے گی، ہمارا اسٹمک بھی رکا رہے گا اور ہمیں چلنے پھرنے میں مسائل ہوں گے. پھر موٹاپے کے ساتھ میں اسٹمک کو پھیلنے کا جگہ ہی نہیں مل رہی. پیٹ پہ اتنی چربی ہے کہ اسٹمک کو کھلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، اسٹمک اپنا کام پراپرلی نہیں کر سکتا، تب جا کے اس کو ویگس نرو کے پرابلمس ہوتے ہیں. سر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سر؟
ट्रीटमेंट में जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल करें और हम अपनी डाइट में बहुत बड़े बड़े निवाले, बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें ना खाएं. हम चबा के थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 5 दफ़ा खा लें, लेकिन एक टाइम पे ज़्यादा खाना ना खाएं. इसकी फर्दर जो इसकी जो घर में है वो आप अपनी वॉक को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने चलने फिरने का टाइम अच्छा कर सकते हैं. अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने की तरफ चले जाएं तो मामला बेहतर हो जाएंगे. कुछ और दवाइयाँ हैं जो हम अपने क्लिनिक्स में नॉर्मली दे रहे होते हैं. वो 2 से 3 दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ जो हम मरीज़ के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं. फिर अगर वो भी काम ना करें तो फिर हम पेस मेकर करते हैं, जिसमें हम इसके अंदर जैसे दिल के मरीज़ों को पेस मेकिंग करते हैं, इसी तरीके से मैदे की भी पेस मेकिंग होती है और वो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, जिसमें हम मैदे की दीवारों को चलाते हैं ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके और ग़िज़ा को हज़म कर सके. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच.